نہایت ہی اہم موضوع سود پر، جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ جدید لین دین، جدید نظام اور ترقی کے نام پر اور بہت ساری نیو ایجادات کی وجہ سے اس سے بچنا دشوار ہو چکا ہے۔ چھوٹے موٹے سے بھی لین دین میں ہم کہیں سود کا لین دین تو نہیں کرتے۔ بینکنگ کا جو نظام ہے ایک حد تک بہت سارے مفید کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن وہیں اس میں پھر سودی لین دین کا بھی رواج ہے، طریقہ کار ہے، مختلف طریقوں سے مختلف پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور مختلف صورتیں اس میں پھر سود کا لینا دینا شامل ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی سہولیات ہیں عوام الناس کے لیے، سہولتیں ہیں، ایسی پالیسیز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کو بہت سارے فوائد مل سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ناجائز چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے پھر اس کو بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ سود کا جو لین دین حلال سمجھتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا۔ یہی آیت کریمہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے 275 اور 276، یہ دو آیتیں میں نے یہاں پڑھی ہیں۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پر سود پر چونکہ بات چل رہی ہے تو میں اس کے بارے میں قرآن و احادیث کیا فرماتے ہیں۔ بہت انتہائی اہم موضوع ہے اور مشکل موضوع ہے، توجہ سے سننا پڑے گا۔ ایک بات بڑی اہم ہے بھائی، دکھنے میں تو دونوں نفع ہے، تجارت میں بھی ہمیں نفع ملتا ہے اور سود میں بھی نفع ملتا ہے، ظاہری طور پہ دونوں نفع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح یعنی سود لینا بھی تجارت میں جس طرح نفع جائز ہے اس طرح سود میں بھی نفع لینا جائز ہے، یہ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک شخص چوری کر کے، ڈاکہ مار کے ناپاک چیزوں کا کھانا بناتا ہے، اس کھانے میں وہ ناپاک چیز شامل کر لیتا ہے، بہتا ہوا خون اس میں شامل کر لیتا ہے، مردار جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا چاہے وہ مرغی کیوں نہ ہو تو اس گوشت کو شامل کر لیتا ہے اور ڈش تیار کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور ایک شخص اپنی محنت حق حلال کما کر شرعی حدود کے مطابق کام کاج کر کے وہ حق حلال کما کر لاتا ہے، اور پھر وہ اس سے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں لا کر اس کی ڈش بنا کے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ اب ذہن میں سوال تو آتا ہے، بھائی وہ بھی ڈش ہے تیار ہے، وہ بھی ڈش ہے وہ بھی تیار ہے، تو اب آپ سمجھدار ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز دکھنے میں دونوں سیم لگ رہی ہے، دکھنے میں دونوں چیز ایک ہے، ادھر بھی وہی گوشت ہے ادھر بھی وہی گوشت ہے، ادھر بھی وہی مسالے ہیں ادھر بھی وہی مسالے ہیں، لیکن ادھر ناپاک چیزیں بھی شامل کر لی گئی ہیں اور ادھر پاک چیزیں شامل ہیں، تو دونوں چیزیں، دونوں ڈشیں سامنے ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ سارا کچھ ہمیں پتہ ہو تو ہم یقیناً ایک مسلمان وہ ناپاک چیز وہ کبھی ہرگز نہیں کھائے گا۔ تو دکھنے میں اگر ہمیں اس میں فائدہ لگ رہا ہے تو یہ ہماری عقل کا سودا تھوڑی، یہ تو اللہ نے منع فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا، یعنی سود کو حرام فرمایا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ہم اس میں
کچھ بھی، اب وہ ڈش سامنے اگرچہ دونوں دکھنے میں سیم ہے، دونوں میں گوشت ایک ہے، چاول ایک ہے، دونوں بریانی کی پلیٹ ہے، لیکن ایک میں مردار کا گوشت شامل ہے، ایک میں ذبیحہ کا گوشت شامل ہے، ایک میں ناپاک چیزیں شامل ہیں، ایک میں حلال چیزیں شامل ہیں۔ تو جب دونوں میں فرق ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان پاکیزہ کھانا کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو، تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو، ربا کو حرام فرمایا۔